السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. اور بڑی خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید پر جو سابق DGI ہیں انہیں گرفتار کیا گیا تھا. کورٹ مارشل کی کارروائی ہو رہی تھی، ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. وہ فرد جرم کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 9 مئی میں ملوث جو کہ واقعات یا فسادات یا بلوے کے اندر ملوث جو لوگ تھے ان کے فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل کے حوالے سے سماعت میں ایک موڑ آیا. اور وہ یہ ہے کہ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کی بیماری کے باعث اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی. جبکہ عمران خان کی جو درخواست تھی کہ کون سی والی جوڈیشل کمیشن عدالت والی، 9 مئی کے واقعات ہی پر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، اس پر سماعت ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ایک درخواست گزار میرے ہم نام عبدالقیوم تھے، ان کی بھی درخواست تھی کہ جنرل عمران خان جو ہیں ان کو اڈیالہ سے منتقل کیا جائے خیبر پختونخوا، تو وہ تو جرمانے کے ساتھ ڈسمس کی گئی. تو ان صورتحال پہ بات کرتے ہیں. اور کل جو ہے وہ بڑی ایک دلچسپ آئینی درخواست 1843 کے تحت جس کا جسٹس اطہر من اللہ کو بہت انتظار تھا، وہ بھی سماعت ہو رہی ہے اس کی، اور وہ آئینی بینچ کے سامنے رہی ہے. تو جہاں میرے ساتھ موجود ہیں جناب طیب بلوچ صاحب اور جناب جہانزیب عباسی صاحب. تو میرا خیال ہے کہ جنرل فیض حمید سے شروع کرتے ہیں. اور طیب صاحب اس حوالے سے کوئی ISPR کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، اور میرے ذرائع نے آپ کا فون دیکھتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے بالکل سر کہ وہ آپ کے پاس پریس ریلیز ہے. ذرا بتائیں گے اس پریس ریلیز میں کیا کہا گیا ہے؟ سر بیسیکلی آپ کو جیسے علم ہے، آپ نے شروع میں بھی کہا کہ جنرل فیض کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا، پھر اس کو جو ہے آرمی تحویل میں دیا گیا. تو اس حوالے سے آج جو ہے بہت زیادہ کیا سرائیاں ہو رہی تھیں کہ یار اس کا ٹرائل کا کیا بنا. تو آج ISPR کی جانب سے آفیشیل جو سٹیٹس ہے، سوشل میڈیا شو میں بھی آپ نے بات کی، بالکل ہم نے بھی بات کی، بالکل. تو اب جو ہے آفیشیل سٹیٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنرل فیض کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. تو ISPR کے اعلامیے کے مطابق 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی تھی. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں جنرل ٹریڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. ان چارجز میں جو چارجز لگائے گئے ہیں، ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے. اچھا، ہاں بالکل. اور اس میں جو ہے آگے یہ اعلامیے میں کہا گیا کہ ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے ہوئے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں. ISPR کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو قانون کے مطابق تمام تر قانونی حقوق بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. اچھا، اب اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور وہ شاید یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی میں ایک ولاگ سن رہا تھا، اپنا گور بٹ صاحب، ان کی خبر تھی کہ کوئی سیڈیشن وغیرہ کا 120 کا بھی مقدمہ جو ہے نا وہ بھی قائم کیا جا رہا ہے. کچھ اس طرح کے وہ کابینہ کی منظوری ہونی ہے اس کے. ایک بات میں بتاؤں تو یہ اب جو جنرل فیض حمید 2018 کا فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اس میں چیف جسٹس سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی چیف جسٹس بننے سے پہلے جو ہے وہ اس میں ججمنٹ تھی فیض آباد دھرنا کیس. اور اس میں
پھر اس کے بعد وہ نہیں ہوئی، بہرحال جو بھی اس پہ کمیشن بنا، کمیشن کے بعد آیا، لیکن پھر ٹاپ سٹی کا واقعہ آیا. بالکل عطر من اللہ صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے. بالکل. پھر یہ بینچ نے وزارت دفاع کو بھجوا دی تھی. اس بنیاد پہ ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا. اب اور پھر یہی پریس ریلیز آئی تھی ISPR کی، اور انہی الزامات میں ٹاپ سٹی میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اب یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے، دیکھیں کتنا کچھ واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر 9 مئی کے ملزمان والا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ میں مقدمہ لگا ہوا ہے. آج اصغر خان کیس کا بھی تھا، وہ ماضی والا کیس. بالکل. اچھا، اور آج ہی یہ بات آئی ہے، اور 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث ان کا کردار. بالکل. یہ کتنے سگنیفیکنٹ ہے؟ دیکھیں بہت اہم ہے، بالخصوص اتنی اہم ہے کہ اگر اب جیسے پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ تفتیش ہو رہی ہے، تو اگر تفتیش میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ فرض کریں کہ 9 مئی کے واقعات کے جو ماسٹر مائنڈ ہے اصل میں وہ 2 کردار ہیں، ایک فیض حمید صاحب ہیں اور ایک عمران خان ہیں، تو یہ پھر بات کس طرف جائے گی؟ بات تو پھر نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. یہ بات پھر بہت دور تک جائے گی. آپ کو یاد ہے جب یہ 9 مئی پچھلی حکومت میں ہوا تھا PDM کی، تو پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ یہ ایک بغاوت تھی. بالکل. بغاوت کی کوشش تھی. بغاوت اور ملٹری اسٹریٹجی میں بغاوت جو ہے یہ ناقابل معافی ہے، جرم ہوتا ہے، اور دنیا کی کسی بھی اس کو اٹھا لے. لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ جیسے جہاں زیب نے کہا کہ 2 مین افراد ہیں، یعنی بانی چیئرمین تحریک انصاف اور جنرل فیض. اب اس میں صدیقی صاحب مجھے آپ اپنی وزڈم سے ایک سوال کا جواب دیں کہ کیا جنرل فیض بانی چیئرمین کو یوز کر رہے تھے یا خان صاحب جنرل فیض کو یوز کر رہے تھے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، اور میں اس کا مجھے نہیں پتا ہے واقعات کا حقائق کا کیا ہے، لیکن ایک شخص آپ یہ دیکھیے کہ DG ISI رہا ہو اس ملک کا، اور وہ ریٹائر ہو جائے، اور پھر ان کی 9 مئی تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کا واقعہ ہے نا، تو اگر وہ اس میں ملوث ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہوگا یا ڈرائیو کیا جا سکتا ہے کہ ان کے پھر یہ ایمبیشنز کیا تھے. دیکھیں یہ ایک بہت خوفناک ہے کہ آپ ریٹائر ہو گئے، آپ کا پولیٹیکل ٹکٹ ہے، تو پولیٹیکل ٹکٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ بیونڈ مطلب امیجنیشن ایمبیشنز تو سامنے آئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل فیض حمید ہی عمران خان کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے تھے، اور مستقبل کے PTI کی بھاگ دوڑ میرا خیال ہے کہ جنرل فیض حمید کے ہاتھ میں آ جائے. میرا اس سے پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے. جتنا میں نے ریسرچ کیا اور چیزیں تھیں تو جنرل فیض کو عمران خان ہی استعمال کر رہا تھا. عمران خان جو ہے یہ لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیا کرتا ہے. آپ عمران خان کی دیکھیں نا، کتنے لوگوں کو اس نے استعمال کیا، جہانگیر ترین، علیم خان، بہت سارے نام آتے ہیں، اور پھر ان کو استعمال کر کے اس نے پھینک بھی دیا. جنرل فیض کو بھی وہ استعمال کر رہا تھا اور پھینک رہا تھا. مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پر سیاسی جو ایک بیانیہ سے لے کر انتشار پھیلانے تک جو مین مقصد تھا وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی، جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے کی. تو پھر یہ وہ فیض حمید نیٹ ورک تھا نا جو PTI کو چلا رہا تھا. یہی بات ہے نا. بالکل. تو وہ عمران. اور دوسرا قیوم صدیقی صاحب، ایک چیز ہماری پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ ہمیشہ سیاستدان ہی کیوں. آپ کو یاد ہوگا جب میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں جنرل مشرف کے اوپر ٹریزن کیس چلانے کا جو فیصلہ ہوا، تو اس وقت امپریشن یہ آیا کہ پوری فوج جو ہے وہ جنرل مشرف کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن یہ ایک نیا پریسیڈنٹ بن رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی پوسٹ ہے. لیکن فوج نے وہ تو جنرل مشرف نے خود کہا تھا کہ رائی شریف کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے نا مجھے مدد کی باہر جانے میں، لیکن اس کے باوجود بھی پھر کیا ہوا، سزائے موت برقرار رہی. ٹھیک ہے کورٹ سے. لیکن یہ جو پریسیڈنٹ بن رہا ہے، لیکن یہ ایک ایکس DG ISI ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر پروسیڈنگ اب جو ہے وہ کی جا رہی ہے. 9 مئی کے واقعات بہت اہم ہیں. اچھا، اس میں جو ہے وہ فرد جرم تو
عائد کرنے کے والے سے اور بات ہے، لیکن وہ ساتھ انہوں نے کہا کہ تفتیش کی جا رہی ہے، یہ پرتشدد واقعات اور سیاسی عناصر، مذموم سیاسی عناصر کے ساتھ مل کے، تو یہ جو ہے یہ خطرناک لائن ہے نظر آ رہی ہے مجھے. جی. اور پھر اس کے بعد ان کو جو قانونی تقاضے ہیں وہ بھی اس پریس ریلیز میں کہا ہے جی کہ جو آپ کو جو سہولیات قانون کے تحت میسر آ سکتی ہیں وہ آپ کو ملیں گی. اب اس میں ایک تو وکیل ہے کہ آپ کو مرضی کا وکیل دیا جائے گا. اب یہ ایک سوال ہے کہ ان کا وکیل کون ہوگا. ہاں یہ بات تو، یہ سوال تو ہے. تو اب ان کا وکیل، آپ کے پاس کیا اطلاع لگ رہا ہے آپ کے پیٹ میں کوئی گڑ گڑ ہو رہا ہے؟ نہیں، جب تک وہ کنفرم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم نہیں بتائیں گے. بہت سارے نام چلے. وہ پہلے ایک ایڈوکیٹ جج جنرل برانچ کے ایک ریٹائرڈ صاحب ہیں، وہ شاید واصف صاحب ہیں نہ، کچھ ایسا نام آیا تھا پہلے، ان کا نام آیا، اس کی تصدیق نہیں ہوئی. خواجہ حارث صاحب کا نام آیا، اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی. تو بہرحال نام آج وہ 9 مئی والے کیس میں پیش بھی نہیں ہوئے، تو اور وہ خرابی صحت انہوں نے کیا بتایا تھا؟ ویسے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں عامر رحمان، انہوں نے یہ کہا جی کہ ان کو اسٹمک کا ایشو ہوا ہے، تو وہ اس حد تک مطلب وہ ان کی حالت خراب ہے کہ وہ اپنے کمرے سے باہر تک نہیں جا رہے. تو آپ کل تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دیں. تو امین الدین صاحب نے کہا کہ جو بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان، انہوں نے کہا کہ ہم پرسوں جمعرات تک اس کیس کی سماعت جو ہے ملتوی کرتے ہیں. اچانک سے لطیف کھوسہ صاحب آ گئے روسٹم پہ. اچھا. ہاں، انہوں نے کہا جی کہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ یہ جو فوج کی تحویل میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو آپ کوٹ لکھپت جیل میں ٹرانسفر کر دیں. اچھا. تو جسٹس صاحب انہوں نے یہ صرف وربلی کی کوئی اپلیکیشن ڈالی یا بس آ کے سمپل زبانی کلامی مشورہ؟ جی. اوکے. تو اس پہ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ دیکھیں ہم جو کیس چلا رہے ہیں ہمیں اس حد تک رہنے تھے. مطلب انڈائریکٹلی آئینی بینچ نے کہا کہ تسی نمی پسوڑی نہ پاؤ، جو کیس ہمارے سامنے ہے ہمیں یہ چلانے دیں. تو یہ سماعت جو ہے یوں یہ تو ہوتا بھی نہیں ہے کہ ابرپٹلی آپ جو ہے نا اس قسم کی یا تو آپ درخواست دیں، اس کے اندر کوئی ریزنز ہوتی ہیں نا، تو وہ اس میں اچھا. تو جنرل فیض کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مستقبل تو سر اس کا حال نہیں ہے، تو پھر مستقبل کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب تو وہ حال سے بھی بے حال ہے. صاف ظاہر ہے کہ دیکھیں ابھی تو یہ ایک کو ٹرائل کیا گیا ہے، اب مضموم سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کر مضموم مقاصد، تو صاف ظاہر ہے فوج نے اپنے طور پہ جو ان کا کام تھا، جیسے جہاں زیب کہہ رہے تھے، ایک بہت بہترین مثال بنائی ہے. ہم پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک بڑے عہدیدار کو جو اگرچہ ریٹائر ہو گیا اس کو ایگزامپل بنایا ہے. لیکن میں اس بات پہ کہہ لوں کہ جنرل فیض کو استعمال کیا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے، اور اس سے اپنی پوری پارٹی کنٹرول کراتے تھے، سب کچھ جو میٹرز ہوئے. تو اب بانی چیئرمین کا جو لنک ہے وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہے. تو جنرل فیض کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ شاید جیل میں رہیں یا کہیں پہ اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے. جو چارجز ہیں سوال جو ہے میں صرف ایک سوال یہ کروں گا. طیب جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان نے ان کو یوز کیا فیض حمید کو، تو سوال یہ ہے کہ فیض حمید یوز کیوں ہوئے؟ آخر ان کو بھی کچھ نہ کچھ وہ ایسا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ کو پھر یہ ملے گا. تو وہ کیا تھا؟ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت تھے. دیکھیں انہوں نے تو کتنے تک پورا پلان بنا لیا تھا کہ آرمی چیف جنرل فیض بنے گا اور وزیر اعظم عمران خان بنے گا، اور پھر اس کے بعد صدارتی انتخاب، پتہ نہیں کیا کچھ تھا. وہ انہوں نے خود اپنا پلان جو ہے وہ کیا. اچھا اس پہ آ جائے نا اپنا جہاں زیب عباسی صاحب، جو عمران خان صاحب کی درخواست تھی کہ 9 مئی ہی کے جو فسادات یا بلوہ ہے اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے. آج سپریم کورٹ نے اس پر سے اعتراضات جو رجسٹر آفس کے تھے وہ ختم کر دیے. تو کیا بحث مباحثہ ہوا؟ آرٹیکل 245 243 یہ بڑا ڈسکس ہوا. آج حامد خان صاحب کیا کچھ کہہ رہے تھے اور بینچ نے کیا کہا؟ صدیقی صاحب، ایک تو وہ جو درخواست تھی کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کو میں نے پڑھا ہے. ملٹیپل قسم کی اس میں پریئرز ہیں، مطلب وہ بڑی جسے کہتے ہیں نا وہ گنجل پڑے ہوئے ہیں. تو وہ اس طرح کی درخواست ہے.
اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 245 کا جو آپ نے انووک کیا ہے، یہ اس وقت 9 مئی کے عامر خان صاحب نے کہا کہ ملک کے اندر ایک انڈکلیئرڈ مارشل لاء لگا ہوا ہے، تو اس کا جواب دیا ہے جیسے جمال خان مندوخیل نے. اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو سلیپنگ اسٹیٹمنٹ اس طرح کی نہ دیں، یہ انڈکلیئرڈ مارشل لاء جو ہے، سویپنگ اسٹیٹمنٹ، ہاں سویپنگ، جی سویپنگ اسٹیٹمنٹس آپ نہ دیں. اور وہ ایسے ہی رہا کہ جی جیسے خرگوش میں ہی ہے. جی تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے پھر ان کی پٹیشن پڑھی اور کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 245 کا نفاذ کیا گیا ہے، یعنی ان دی ایڈ آف سول پاور جو ہے، سول گورنمنٹ فوج کی معاونت لیتی ہے آرٹیکل 245 کے تحت. یہ تو آئین میں لکھا تو ہے، یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو اس کے اوپر مارشل لاء تو کہیں نہیں لکھا ہوا. جی، تو اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ آرٹیکل 245 کو چیلنج کریں، اس کی وائریس چیلنج کریں. جی، تو جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج بلائی جاتی ہے، اور جو آپ انڈکلیئر مارشل لاء کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں پہ فوج خود آ جاتی ہے. تو وہ انہوں نے ایکسپلین کیا تھوڑا سا ان کو. تو پی ٹی وی تے گیٹ ٹپ کے آ جاندی. جی، تو اس پہ پھر حامد خان صاحب نے کہا کہ ہم تو صرف جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں صرف اس حد تک آرگیو کر رہے ہیں. اچھا، تو پھر ان کو سمجھ لگ گئی کہ گل کدھر اور چلی گئی. نہیں تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی کمیشن بنانے کے حوالے سے، تو اس پہ کیا کہا عدالت نے کہ بھی ہاں بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے ہیں، اب اعتراضات کر دیے. اب اس کے اندر تو وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اور پتہ نہیں کتنے فریق جو ہے نا، وزارت داخلہ اور ان سب کو جو ہے نا فریق مقدمہ بنایا گیا. تو اب اعتراضات ختم ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی ڈیٹ فکس کی ہے؟ ابھی صرف نمبر لگا ہے درخواست کے اوپر، کہا گیا ہے کہ نمبر لگائیں، اعتراضات ختم ہوئے ہیں. ابھی جب نمبر کے بعد اب پھر یہ جب یہ کیوں میں لگ جائے گا، نمبر جب اس کی باری آئے گی، جب یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی، تو یہی بات ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ ابھی اس آئینی بینچ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو درخواست ہے یہ اس میں پبلک انٹرسٹ کیا ہے، یعنی یہ مفاد عامہ کے تحت یہ درخواست آتی ہے یا نہیں آتی. تو ابھی یہ بیریئر ہے جس کو پی ٹی آئی نے کراس کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اچھا اس میں آپ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی آپ نے پرے کی ہوئے، جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کمیشن کیا کر سکتا ہے، ہاں کمیشن کیا کر سکتا ہے. اگر کمیشن بن بھی گیا تو یہ جو مقدمات ثانیہ 9 مئی والے چل رہے ہیں اس پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، اس کا فیکٹ فائنڈنگ ہوگا، اس کا اثر نہیں ہوگا. پھر جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جو ایف آئی آر ایک دفعہ کٹ جاتی ہے وہ اپنے پورے پروسیس کے تحت اس کا طریقہ کار چلتی رہتی ہے. اور پھر میں اگر ویسے آپ کو بتاؤں، ہم نے پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ کمیشن بنانے کا اختیار کانسٹیٹیوشنل بینچ کا یا سپریم کورٹ کا یا کسی کا نہیں ہے، وہ ہولی سولی اختیار ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. اور وہ بھی جو کمیشن ایکٹ ہے، انکوائری ایکٹ ہے، اس کے تحت کمیشن بنائے جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ جو کمیشن بنا تھا آڈیو لیکس والا، اس میں بھی ایک چیز آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جوڈیشری سے بھی کوئی جج لینے ہیں تو وہ کابینہ کی جانب سے ہی فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ چیف جسٹس سے بھی مشاورت ہو. وہ ہے میرا خیال میں وہ چیف جسٹس ہے، اس میں ججمنٹ تو ہے کہ چیف جسٹس، کیونکہ دیکھیں اسائن کرنی ہوتی ہے، وہ ایک قانونی سوال ہے. وہ پھر وہ ایک اٹارنی جنرل نے اس آڈیو لیکس والے میں کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ مشاورت کی جائے. نہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہاں انہوں نے کہا ضرور تھا، لیکن سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے نا. یاد نہیں ایبٹ آباد کمیشن کے اندر جب جسٹس کون ہے وہ چمی سرکار، جسٹس جاوید اقبال، وہ انہوں نے ان کو بنایا تھا اس کا ہیڈ گورنمنٹ نے، تو بڑا پھڈا پڑا تھا اس کے اوپر. لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے. اس پہ ججمنٹ میرا خیال آئی تھی، اس پہ کوئی عدالتی فیصلہ آیا تھا کہ چیف جسٹس سے پوچھ کے جو ہے نا آپ، تو اب جو ہے وہ چیف جسٹس سے پھر آلدو کہ جسٹس جاوید اقبال کو ہی جو ہے اس کا کمیشن کا ہیڈ بنایا گیا تھا. لیکن آپ نے اس پہ قانونی نقطہ ٹھیک اٹھایا تھا کہ یہ اختیار جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے. تو مجھے اس درخواست میں انہوں نے جیسے جہاں زیب نے کہا بڑی پریئرز ہیں، سویلین کا بھی ٹرائل روکا جائے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ درخواست اگرچہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات تو ختم ہو گئے، لیکن اس میں کوئی خاص ریلیف ملتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس میں ہو. لیکن اس میں دیکھتے ہیں نا، ابھی تو مقدمہ چلے گا، تو اس لیے ہم پہلے سے ججمنٹ تو نہیں پاس کر سکتے. ہاں ہم اب ماضی کے رائے دے سکتے نہیں ماضی کے فیصلے جو ہیں ان میں اگر کوئی ایسی چیز آئی تھی تو وہ تھی. اب تو یہ بھی تھا نا کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے دور کے اندر بھی اس طرح کی آئی چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، سپریم کورٹ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کمیشن بنانے کا یا اس طرح کا.
ہاں ہم ایک کمیشن بنا سکتے ہیں، وہ جو دیوانی یا سول مقدمات کے اندر جو ہے وہ جا کے کسی کو رپورٹ وغیرہ مانگ. تو یہ تو سوللی جو ہے وہ 2017 کا کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے، اس کے اندر وہ فال کرے گا نا. تو اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا عمران خان کو منتقل کیوں کروانا چاہ رہے تھے؟ کون صاحب تھے؟ کیا ہوا اس درخواست میں؟ عبدالقیوم صاحب کیا چاہ رہے تھے؟ وہ عبدالقیوم صدیقی نہیں تھے، عبدالقیوم خان تھے. جو وہ عبدالقیوم خان تھے. اور جب یہ کیس کال ہوا تو وہ آئے اور جسٹس امین صاحب نے پوچھا کہ ہاں جی آپ نے یہ درخواست دائر کی ہے تو یہ عمران خان نے یا ان کی طرف سے کسی نے فائل نہیں کی، تو آپ نے کیوں کی ہے؟ تو ایک ہی جملہ میں سن سکا، انہوں نے کہا میں پیس کے تحت میں آیا ہوں. اچھا، امن قائم کرنا شاید وہ چاہ رہے تھے کہ امن. تو جیسے جمال خان بندوخیل صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ اگر کوئی پالیسی میٹر ہے آپ کا تو یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے، تو ہم اس معاملے کو تو نہیں دیکھ سکتے. تو پھر نہ صرف آئینی بینچ نے اس درخواست کو خارج کیا ہے بلکہ سکہ رائج الوقت 20,000 روپے کا مالی ڈس جو ہے وہ بھی جرمانہ بھی کیا. جی جرمانہ بھی کیا ہے. مطلب انہوں نے عبدالقیوم خان اور جسٹس جواد خواجہ کے درمیان کوئی تفریق نہیں رکھی، سابق چیف جسٹس کے درمیان میں اور ان میں. اور آئینی بینچ جو ہے انہوں نے ان کو بھی کل مبلغ 20,000 روپے سکہ راج الوقت جرمانہ کیا اور آج ان کو جرمانہ کیا. علامہ اقبال صاحب کا وہ شعر ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو وہ بالکل بلا تفریق جو ہے وہ جرمانے ہو رہے ہیں بلا تفریق. یہ تو یار یہ اب ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے، یہ تو سیٹلڈ لا، مطلب ہے کہ پریکٹس ہے کورٹس کی کہ فریولس درخواستیں جو لے کے آئے پھر اس کو، میں تو کہتا ہوں 20,000 بڑے کم ہیں. عدالتوں میں پتہ نہیں خام خواہ کا بوجھ ڈالا ہوا ہے. بالکل. اچھا، اس میں ایک اہم بات بھی ہوئی، چھوٹا سا ایک ریمارکس ہے. انہوں نے کہا کہ میں جی یہاں پہ قومی مسئلے کے لیے آیا ہوں تو قومی مسئلے میٹر ہے. تو اس میں جمال خان نے کہا کہ پھر آپ قومی اسمبلی جسٹس جمال خان نے کہا کہ یہ پھر قومی میٹر پہ آپ آئے ہیں تو پھر آپ قومی اسمبلی کو جوائن کر لیں، وہاں پہ قومی معاملات کو اٹھائیں، ڈسکس کریں. ایک چیز اور بھی لگتی ہے کہ یہ جو آپ کے ہم نام درخواست گزار ہیں نا، ان کی میرے خیال میں کچھ اور بھی درخواستیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی لگتی رہی ہیں، نہیں آگے بھی میرے خیال میں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ مسرت علی صاحبہ نے اٹھتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کل بھی آئیے گا. تو مجھے وہاں سے اندازہ ہوا شاید کل بھی جرمانہ ہی ہوئے گا. نہیں تو جناب یہ تھی آج کی بڑی بڑی ڈیولپمنٹ. ایک میٹر رہ گیا ہے توہین عدالت کا. ہاں، وہ عمران خان وہ جو لانگ مارچ لے کے آئے تھے اور وہ اس میں جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جب آرڈر کیا تھا، پھر اس کا اس میں کیا ہوا؟ آج وہ ڈسمس ہو گئی؟ کیا ہوا؟ نہیں، اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، عامر رحمان صاحب نے، کہ حکومت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اس پہ پروسیڈنگ آگے چاہتی ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھائی جائے. تو اس میں جسٹس امین الدین صاحب نے سنجیدہ ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس نے کہا حکومت چاہتی ہے. کس نے کہا؟ یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے حکومت کا موقف پیش کیا. اس پر پھر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر یہی ہے تو پھر آپ یہ بھی ذہن میں بات رکھ لیں کہ اگر ہم نے پھر توہین عدالت کی کارروائی کی تو پھر آپ کو اسے اڈیالہ جیل سے ہمارے سامنے بھی پیش کرنا پڑے گا. نہیں تو اب تو ویڈیو لنک کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے، ویڈیو لنک پہ بھی چارج فریم ہو سکتا ہے. ویڈیو لنک کے وہ ایسی کون سی بات ہے یہاں لانے کی کون سی بات؟ اور ویسے بھی میرے خیال میں یہ وفاقی حکومت کی ہی کہنے کے اوپر پروسیڈنگ شروع نہیں ہوگی اب تک کی جتنی بھی لیکن یہ ہوتا تو یہی ہے نا کہ عدالت اور کنٹمنر کے درمیان میں معاملہ ہے. اور یہی بات جیسے جمال خان بندوخیل صاحب نے کی ہے کہ یہ توہین عدالت کرنے والے اور جس عدالت کی توہین ہوئی ہے یہ ان دونوں کا درمیان کا معاملہ ہے. آپ نے اپنا موقف دے دیا، لیکن سلمان اکرم راجہ آج پیش ہوئے تھے نا ان کی جانب سے، تو انہوں نے کوئی جواب جمع کروایا؟ نہیں، انہوں نے زبانی یہ کہا جی کہ ہم نے کوئی کنٹمپٹ نہیں کی. تو جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے وہ عمرتا بندیال صاحب کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا حکم نامہ جو ہے وہ کنوے نہ ہو. یہی بات سلمان اکرم راجہ نے بس کوئی اسی طرح کی بات ہو سکتا ہے وہ آگے چل کے کہیں. تو اس پہ کیا ہوا ہے پھر؟ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے کہ آپ فریش انسٹرکشن لے کے ہمیں بتائیں. اور یہ چلیں جی، اب دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف وہ توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھانا چاہتی ہے یا نہیں بڑھانا چاہتی ہے. لیکن آج جو جنرل فیض حمید کے حوالے سے ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور اب تو اگر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کب تک اس کا فیصلہ آتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ
جو 9 مئی کے واقعات اور مذموم سیاسی عناصر سے مل کر پرتشدد واقعات کے یہ جو ہے یہ کہانی کہاں جا کر رکے گی، آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی منتظر رہیے، ہم بھی منتظر رہتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کے اندر کون کون سے واقعات سے مزید پردہ اٹھاتے ہیں یا پردہ گراتے ہیں۔ شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔